بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے، چین نے یعنی جہاں معاشی طور پر دنیا بھر میں برتری حاصل کی ہے، وہاں دفاعی طور پر بھی کئی میدانوں، کم سے کم دو میدان میں انہوں نے برتری حاصل کر لی ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک 27 جولائی کو ایک تجربہ کیا، ایک نیا تجربہ کیا دنیا کی تاریخ کے اندر، جو رول ہیں طبیعت کے، فزکس کے، ان سے ماورا ہو کر انہوں نے وہ تجربہ کیا۔ اور دوسرا جو تجربہ کیا وہ اگست کے اندر کیا، تو وہ 13 اگست کو کیا، اور وہ یہ بھی 2021 کو کر لیا۔ تو یہ آواز سے کئی گنا رفتار سے انہوں نے ایک راکٹ چھوڑا۔ راکٹ جو ہے وہ لے گیا اس کو خلا کے اندر، یعنی فضا سے نکل کر، زمین کی جو حدود ہے اس سے نکل کر خلا میں چلا گیا۔ وہاں پر اس کو کہا گیا ہے کہ فریکشنل آربیٹل بمبارمنٹ وہاں ہوئی، یعنی اس سے یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک راکٹ لے کے جا رہے ہو تو اس کو جب آپ پش کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بم چھوڑا اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے۔ اس کی طاقت سے وہ پھر وہ جو آپ کا میزائل ہے یا آپ کی کوئی گاڑی ہے وہ اس سے پھر آگے جاتی ہے۔ تو اس کو فریکشنل بمبارمنٹ کے ذریعے سے چھوڑا گیا۔ یہ ہوا، پہلا تجربہ ہوا 27 جولائی کو، اور دوسرا ہوا 13 اگست 2021 کو۔ تو اس نے دنیا کے اندر ایک کوہرام مچا دیا، دنیا ورثہ حیرت میں چلی گئی، اور خصوصاً امریکہ کو یہ لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ دو سوال اٹھے کہ یہ امریکہ نے کیا، چین نے کیا کیا ہے، کیا اس نے ہم پر برتری حاصل کر لی ہے، یا سوال یہ اٹھا کہ بھئی ہماری جاسوسی نظام کی ناکامی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاسوسی نظام کی ناکامی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک نئی ایجاد ہے جو کہ چین نے کی ہے، جو کہ تمام طبیعت کے اصولوں سے ماورا یہ کام ہوا ہے، یعنی طبیعت کے اب نئے اصول اس کی بنیاد پر بنیں گے۔ تو اب اس صورتحال میں جب یہ ہو گیا تو امریکہ کا صدر نے یہ کہا کہ ہمارے جو مین لینڈ ہے، امریکہ کی مین لینڈ، اس کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اور وہاں پر جو 5 بڑے جو ویپن کے جو وہ تھے ایکسپرٹ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بڑا عجیب انہوں نے تجربہ کیا ہے، اور چائنا جو ہے وہ کاپی کرنے کے دور سے نکل کر ایک نئی ایجادات کے دور میں داخل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں اس نے اسپیس کی دوڑ بھی جو ہے وہ میں برتری حاصل کر لی ہے۔ جو اسپیس خلا کے اندر کا جو دور ہے، اس پر جو مارک ملی ہے، وہاں کا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ہے، اس نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اسپتنک کے دور میں شروع ہو گئے۔ یاد رہے کہ اسپتنک جو ہے اکتوبر 1957 میں 60 کلو گرام کا جو ہے کا ایک جو ہے روس نے ایک بھیجا تھا، مصنوعی سیارہ۔ اسپتنک کا تھا جو 60 kg کا تھا، یا تو وہ اس وقت کوہرام بچ گیا تھا امریکہ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد میں ہوا یہ تھا کہ 1959 میں انہوں نے پھر انہوں نے جب یہ کہا، آئزن ہاور کا دور تھا، اور پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ ہم اس صورتحال کو پکڑیں گے، اور پھر نیل آرمسٹرانگ کو پھر انہوں نے چاند پر اتارا تھا۔ تو جب چاند پہ اتارا تھا تو پھر اس کو انہوں نے اکتوبر 1957 میں یہ اسپتنک ہوا، اور 59 کے اندر انہوں نے جو خلائی جو اپنا بھیجا ہے، اور نیل آرمسٹرانگ کو جو ہے یہ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس تجربے سے اگرچہ چین نے منع کیا کہ ہم نے کوئی اس قسم کا تجربہ نہیں کیا، لیکن وہاں کا جو فائنینشیل ٹائم اخبار ہے، اور وہاں کے جو 5 ایکسپرٹ ہیں، اور خود جو ہے مارک ملی ہے جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ہے، اور 5 ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے چائنا کو برتری حاصل ہو گئی ہے، اور ہمارا مین لینڈ خطرے میں آ گیا ہے، جو بائیڈن خود وزیر نے کہا۔ اب یہ معاملہ جب چل رہا ہے تو اس میں امریکہ کے پاس جو نظام ہے، اب جو گاڑی چھوڑی گئی اس کا نام تھا ہائپرسونک گلائیڈڈ وہیکل، وہاں پہ چھوڑی۔ اب وہ گلائیڈڈ کا میں کیا ہے کہ جو پھسلتی ہوئی ایک کوئی چیز جو وہیکل جو ہے، گاڑی جو ہے انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اس گاڑی کے نظام میں وہ ایٹم بم بھی رکھا جا سکتا ہے، نارمل کنونشنل ویپر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔
پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظر آ سکتی ہے، اور اس کی اسپیڈ جو ہے وہ کچھ 7-8 5 سے لے کر 7 میک تک ہے، یعنی آواز کی رفتار سے اس کی جو ہے 5 سے 7 گنا رفتار زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 21 کلومیٹر سفر کرتا ہے فی سیکنڈ۔ یہ جو صورتحال ہے اس نے امریکہ کو دہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ان کے پاس جو نظام ہے جو روک سکتے ہیں کسی بھی حملہ آور کو، اس میں ایک پیٹریاٹ ہے، ایک E-186 منجمد کرنے والا طیارہ ہے، پھر ایک گور گن اسٹیئر فریکوینسی منجمد کرنے والا کا طیارہ ہے، پھر RST ہے یعنی دشمن کا پتہ چلانا، اس کی نگرانی کرنا اور اس کو روکنا، یہ نظام ہے۔ پھر ان کے پاس جو بڑی طاقت ہے وہ X-37B خلائی جہاز کی ہے، کہ جو کہ وہاں سے جو کچھ بھی راکٹ ہو وہ پھینک سکتا ہے۔ میناتور 4 کا جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ 1 گھنٹے کے اندر دنیا کے کسی حصے میں جا کے مار کر سکتا ہے، لیکن وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کی جو خصوصیت ہے، نہ یہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر جو دوسری برتری ہے اس کی چائنا کی ہے، وہ کوانٹم سیٹلائٹ کی ہے، جس کے ذریعے سے اس میں جب آپ کمپیوٹر سسٹم میں جاتے ہیں تو بائنری کہلاتی ہے یہ، مطلب ایک اجزا جو ہے وہ 2 اجزا اس میں ہوتے ہیں ایک سسٹم میں، وہ آپ کا وہ ہر وقت موومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسے موومنٹ کریں گے، اور اگر ایک موومنٹ کرتا ہے تو اس کی تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس نے اس طرح یہاں پر اس نے حرکت کر لی ہے، لیکن دوسرے کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اوپر جائے گا، اس کا طے شدہ اصول نہیں ہے کہ وہ اوپر جائے گا کہ نیچے جائے گا، یا وہیں کھڑا رہے گا، یا اس کے ساتھ آگے مل جائے گا، وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جو دنیا کے اندر نظام میں ٹیلی ماسٹر نظام کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کوانٹم تھیوری جب ہم نے پڑھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مواصلات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چائنیز نے اگست 2016 میں یہ کام کر کے جو سیٹلائٹ کیا، وہ اس کی وجہ سے وہ ان کی برتری حاصل ہو گئی ہے کوانٹم کے اندر، اور وہ پھر اپنا تمام معاشرے نظام اس میں ڈال دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر سائبر اٹیک نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی، آپ جہاں بھی لگا دیں گے اس کو، تمام معاشرے نظام کو منسلک کر دیا اس نے اپنے کوانٹم سیٹلائٹ سے۔ اب یہ خطرہ ضرور ہے کہ امریکہ اس کو سیٹلائٹ کو مار گرائے تو پھر ان کے پاس بھی موجود ہے، وہ بھی ان کے بہت سے سیٹلائٹ گرا سکتا ہے۔ دونوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان کے جو سیٹلائٹ سیارچے ہیں ان پر حملہ کر کے گرا سکتا ہے، لیکن پھر جنگ ہو جائے گی۔ جو X-37B ہے یہ خلائی جہاز بہت خطرناک ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم X-37B سے کام چلا لیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ ان کا جو بھی حملہ ہوگا وہ نظر آئے گا، کیونکہ میناتور 4 کی جو صلاحیت تھی اس سے یہ لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں کہ کوئی کہیں پر بھی اگر ہم نے وہاں سے چھوڑا X-37B سے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی میں نے ایٹمی میزائل آ رہا ہے، تو وہ پھر امریکہ پہ حملہ کر دیں گے، اور کسی کو نہیں پتہ ہے، اب سارے جو ایٹمی ملک ہیں ان کو نہیں پتہ کس ملک میں جا کے وہ لگے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو انہوں نے اس کا استعمال متروک کر دیا۔ اب لیکن X-37B سے جو 8 اکتوبر کا یعنی 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ آیا تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، پھر 2010 کا سیلاب آیا تھا وہ انہوں نے استعمال کیا آئنوسفیئر کو۔ تو جو 5 اکتوبر زلزلہ وہ تو یہ تھا کہ بھائی انہوں نے جو ہے ہمارے جہاں جو پلیٹیں ملتی ہیں، ہماری 3 پلیٹیں آگے یہاں ملتی ہیں، ان پہ انہوں نے انرجی ڈال دی تھی تو وہ ہل گئے۔ تو اب اس میں انہوں نے پھر جو سیلاب لائے ہیں وہ انہوں نے میناتور اس کا استعمال کیا X-37B کا، اور ساتھ ساتھ میں جاپان میں جو بھی سونامی جو آیا 2011 میں وہ بھی ایک مصنوعی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ X-37B جب جاتا ہے تو قدرتی کوئی آفت آتی ہے جو کہ مصنوعی ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے چھپایا، اور 3 سال تک یہ X-37B یہ جو خلا میں رہا، تو ہم نے کہا یہ کوئی وہاں پر مائن بچھا آیا ہے، وہاں پر تمام سسٹم کو اس نے بحال کر دیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ جب یہ آیا ہے تو اب اس کی وجہ سے امریکنوں کے اندر ایک مچال۔ اب اس کے مطلب جو ایک عجیب بات ہوئی ہے، اچھا چینی کا ایک خوبی یہ ہوئی ہے کہ جو مارس میں ہے وہ مارس میں بھی یہ اپنی لینڈ کو زیادہ، اس کا پہلا جو مشن بھیجا وہی کامیاب ہو گیا، امریکہ کے کئی مشن جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ اب امریکہ نے بھی یہ کیا کہ جس طرح کا گلائیڈڈ وہیکل کا جو تجربہ تھا وہ انہوں نے 21 اکتوبر 2021 کو کیا، وہ فیل ہو گیا۔ تو اب اس کا میننگ دیر بائی کہ ابھی امریکہ کو ابھی کچھ سال لگیں گے اس میں نتیجے پہ پہنچنے میں۔ اب اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ اس نے اس کی فوری بعد میں
اگنی فائی کا تجربہ کیا ہے جو 5000 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے مینی در بائی کہ وہ جو چین کی ساری مین لینڈ ہے اس کے دائرہ اس میں آ گئی ہے. تو بھائی وہ اگر آپ کا اگنی فائی جو ہے جو ایٹم بم بھی لے جا سکتا ہے وہ چلے گا تو ہی حملہ ہوگا نا. اگر اسی کو اس نے چین نے منجمد کر دیا تو وہ اپنے لانچر سے نہیں اڑ سکے گا. لانچر کا ہی میں سگنل بند کر دے گا وہ تو پھر کیسے اڑے گا. تو یہ جو انہوں نے چھوٹا سا ایک چھوٹ بھئیے والے کام کیا ہے جو ان کی بالی ووڈ کی عادت ہے کہ وہ اپنا کام ہر جگہ ٹانگ اڑاتے ہیں, تو وہ اپنا ایک چھوٹ بھئیے والا کام کیا جس میں خود ان کے جو بڑے صحافی ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں, جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں, بھارت کرناٹ, انہوں نے مذاق اڑایا ہے کہ نہیں یہ کوئی بات ہے. پھر MIRV کا جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل جو ہے جس کا تجربہ ہم کر چکے ہیں, جسے ہم 4 میزائل ایک وقت میں بھیج سکتے ہیں کسی بھی سمت میں, وہ ہم نے تجربہ کر دیا, لیکن امریکہ نے ان کو منع کیا تو انہوں نے تو اس کا تجربہ نہیں کیا. جی مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس سے مزید بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, اس میں ایک بات آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جو امریکہ کا جو پلان بنایا تھا امریکہ نے کہ پہلے برطانیہ کو نکالیں گے, 4 جو اسٹیپ بنائے تھے سپرمیسی کو بحال کرنے کے لیے, بالادستی کو بحال کرنے کے لیے دنیا پر امریکہ کی, اس کا میرے خیال میں اس میں جو آخری جو قدم تھا وہ جنگ کا تھا. اب لگتا ہے یہ کہ اس واقعے کے بعد سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے, بظاہر یہ نظر آتا ہے. چینیز نے جو اپنے مسئلہ دکھا دیا, جو اس وقت جو تجربہ کیا اور برتری جو حاصل کی ہے, اور اس میں جو بہترین بیان دیا ہے وہ دیا ہے اس نے روسی وزیر اعظم نے. اس نے یہ کہا ہے کہ اب چین کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی تائیوان پہ حملہ کرنے کی, جس پر آپ میں اس نے یہ کہا, جو بائیڈن نے کہا صاحب اگر ہم چین نے حملہ کیا تائیوان پہ تو ہم مدد کو آئیں گے. پھر اسی صدر نے کہا کہ اس کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہم ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے, وہ ویسے ہی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح گود میں آگے پڑے گا. تو بہرحال گڈ لک ٹو چائنا. اور ہم اب ایک جو بڑا سوال پیدا ہمارے لیے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا پھر مسئلہ یہ ہے کہ معاشی مسئلہ ہے, ہم اس کو کیسے حل کریں, یہ ایک مسئلے کا ہم شکار ہیں. تو وہ چائنیز کو ہمارے ریسکیو کو آنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے جس مصیبت کا ہم شکار ہیں, اور وہ جس طرح سے ہمیں دبا رہے ہیں اس میں ہمارا وہ ساتھ دے. بالکل. تو پھر اچھا انڈیا کی کچھ بات کر لیں. جی انڈیا کا اب یہ ہے کہ ایک تو انڈیا میں ایک تو رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے وہ بہت سی گڑبڑ کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, اور تمام مسلمانوں کو جو 25 کروڑ مسلمان ہیں ہم سے زیادہ ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ علم الدین کی طرح سے یا کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو سزا دیں. اور یہ تریپورہ میں ہو رہا ہے. ایک اور ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس جی, جس میں ایک پولیس اہلکار آ کے مسلمانوں کو دلاسا دے رہی ہیں. اچھا یہ صرف دلاسا دیتے ہیں اور پھر ساری آگ لگ جاتی ہے, توڑ پھوڑ, جلاؤ گراؤ, مار کٹائی سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ دکھاتے ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں. ہم نے ہر ایک پکیٹ کو کنٹرول کر رکھا ہے, ہر ایک مسجد پہ پکیٹ دے رکھی ہے. آپ لوگوں کو کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو فون کرو, ہم آپ کی سیوا میں ہی ہیں, اور ہم گھوم رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں. لیکن ایسے اکٹھے ہو کر پینک ہو کر آپ لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہو, ایسے پرابلم زیادہ بڑھ رہی ہے پورے ایریا میں. آپ کوئی اگر آپ لوگ بچا رہے ہو اپنی مسجدیں, میں مانتی ہوں دھرم کو, میں بھی بہت مانتی ہوں, لیکن اگر اس طرح سے بچا رہے ہو, اس طرح سے باقی لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی ریومر سے آج 50 جگہ پہ لوگ اکٹھے ہو چکے. بتاؤ فورس اتنا کہاں ہے کہ میں اتنی جگہ پہ بھیج دوں. ایک اور بھی ویڈیو آپ کے پاس ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ جب ہندوؤں کو خطرہ ہے, ہاں وہ کچھ حصہ دکھا دو تو اچھا ہے. وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں کہ تمام خطرات ہندوؤں کو ہیں, اقتدار بھی ہندوؤں کے پاس ہے. تو وہ دیکھتے ہیں. دیکھیے اب دیکھیے, بھارت کا پردھان منتری ہندو, بھارت کا راشٹرپتی ہندو, بھارت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہندو, 21 پردیشوں کے مکھیہ منتری ہندو, اور بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی وہ ہندوؤں کی, پھر بھی ہندو خطرے میں. تو اس سے تو ایک مسلمان پردھان منتری بنا دو, کم سے کم مسلمان خطرے میں تو آ جائیں گے. مطلب مسلمانوں کو خطرے میں لانے کا طریقہ ہے کہ مسلمان پردھان منتری. یہ میں تو ایک ادہرن دیا ان کو جو یہ بتاتے ہیں, جب اتنے ہونے کے بعد بھی ہم خطرے میں ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, مسلم 20%, ہندو 80%, کیا 20 ویکتی 80 ویکتیوں کو مار دیں گے؟ جب 650-700 سال مغلوں کا راج رہا
हिंदू ना तब खतरे में था। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, ना हिंदू तब खतरे में था। 67 साल इस मोदी से पहले और प्रधानमंत्री राज कर गए, ना तब हिंदू खतरे में था। 2014 से बीजेपी आई, हिंदू खतरे में आ गया। तो इससे तो इस बीजेपी को भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर निकालो। खुलेआम देखें, ये तो बड़ी मजाक उड़ रहा है कि अब खतरे में है। तो भाई उन्होंने कहा कि इतने दिनों से जब मुगल थे तो खतरे में नहीं था हिंदू मत, जब अंग्रेज आया तो खतरे में नहीं था, जब आपको कांग्रेस इतने दिनों तक हुकूमत रही तो खतरे में था, आप आए हैं तो सब कुछ आपके पास है, फिर भी मैंने हिंदू मत खतरे में, सारे तो आप जुल्म भी कर रहे हो इतना ज़्यादा जी। तो अभी ये काम जो है वो एक तो हमारे जो मदरसा जात हैं इंडिया में, जमात इस्लामी है और जो देवबंद है, इनका फ़र्ज़ है, और ये बरेलियों का जो है, और फिर ये जो मैंने नदवा है, इन सब का ये फ़र्ज़ है कि अब ये हरकत में आए। अब ये नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। जब हम एक दफ़ा मुलाकात हुई तो हमारी एक बहन से मुलाकात हुई इंडिया की, बहुत दोनों से बात, तो कहने लगी ये भी एक दिन मर जाएगा, लेकिन अब देखो ना कितना नुकसान कर रहा है जी। मर तो नहीं रहा वो, तो वो आगे इस उम्मीद में रहते हैं कि गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो जो मौलाना रूम का कहना है, वो गुजर जाता है, लेकिन नुकसान बहुत कुछ कर जाता है। जो नहीं, अभी तो नहीं गुजराना, अभी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। अच्छा जी, आप अच्छा, खालिस्तान की जो आज़ादी की तहरीक है उसके लिए रेफरेंडम हुआ बरतानिया में। रेफरेंडम जो हो रहा है वो एक कमाल का हो रहा है, और वो बरतानिया में हो रहा है। एक अजीब बात है, क्योंकि बरतानिया में साउथ जो इलाका है, साउथ का इलाका जो है, वो उसमें सारे सिख रहते हैं, उनके बड़े गुरुद्वारे हैं, बड़े ज़बरदस्त, ऐसे मालूम होता है कि जैसे वो एक बरतानी गवर्नमेंट की इजाज़त से हो रहा है, लेकिन ये बरतानवी इसी तरह करते हैं साजिशें। नहीं, वो ज़्यादा हो गया, वहाँ पर मजबूत बहुत है वैसे खालिस्तान वाले लोग, वहाँ मजबूत। उन्होंने ये देखा कि भाई हमारी यहाँ आज़ादी, साउथ हाल का इलाका जो है जहाँ पर मैं जाके रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सिख हैं, लेकिन ये सिखों को चाहिए मकबूजा कश्मीर और सिख ये मिल के कोई स्ट्रेटजी बनाएं। भाई अब देखो, ये तो अब एक तो बड़ी बात ये है कि अभी तक जो है हमारा मुसलमान भाई जो है, जो कश्मीरी भाई है, वो अभी तक मैंने उसमें नहीं आया है, रेस में नहीं आया है जी। वो पूरी कुव्वत से नहीं आ रहा है, पूरी कुव्वत से नहीं आया है अभी तक। उसके कुर्बानी तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कुर्बानी देने के बजाय आपको तो आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी, जैसे भाई लड़ते हैं, फैसला कौन काम करना पड़ेगा। हाँ, और आप देखिए ना वो फंस गए अगर आप देखे जाएँ तो उन्होंने एंगेज किया हुआ है आपको वहाँ पर लद्दाख में चाइना ने जी, और यहाँ पर आप उनको एंगेज कर सकते हैं आराम से। दूसरी तरफ खालिस्तान वाले। अब मसला ये भी है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अभी तो ये पाकिस्तान क्योंकि FATF में फंसा हुआ है तो कुछ बोलता नहीं है, और उसी तरह से वो वजह से वो रख भी रहे हैं कि साहब पाकिस्तान रहेगा नहीं, तो फिर वो अगर मदाखलत कर दिया तो इंडिया के प्रक्षी उड़ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन वो बहरहाल अंदर से कुछ ना कुछ तहरीक ज़रूर उठ रही है, और वो अभी इस काबिल नहीं है कि बड़ी तहरीक बना सकें। छोटी मोटी तहरीक उन्होंने 10-12 आदमी उन्होंने मारे हैं जी इंडियन फ़ौज के, इसके बाद में फिर वो गायब हो गए। अब मालूम नहीं क्या हुआ है, पकड़े गए हैं, ये क्या हुआ जो शामिल थे। जी मेरे साहब आ जाए ये G20 इजलास पे। भाई G20 का इजलास हो रहा है, उसमें इत्तेहाद बढ़ा है, रूस और चीन है, इटली में इजलास हो रहा है, बरतानिया और अमेरिका के सदूर वहाँ गए, इंडिया का वज़ीर आज़म भी गया, उसको हमने रास्ता भी दे दिया है यहाँ जाने का अच्छे गुडविल के तौर पर। तो ये सब कुछ तो है, लेकिन अब देखें G20 क्या करता है हमारे लिए। हम तो उन्होंने एहतजाज भी बहुत हुआ रोम में एहतजाज बहुत हुआ है, लेकिन ये कि हमारे साथ में जो हमारे साथ में जो ख़ास रियायत है वो अभी तक बहाल रखी है उन्होंने जी। इनको भी कुछ फैसला कौन कोई करना पड़ेगा काम, वरना ऐसी कसाद बाजारी होगी, लोगों का निकलना होगा और मईशत ऐसी दुनिया की बैठी रहेगी। और फ़ायदा तो भाई देखिए ना, फ़ायदा बड़े ममालिक को है। हाँ, बड़े ममालिक को नहीं, वो बड़े ममालिक के ज़्यादा तो कंपनियों को हो रहा है ना भाई जी। हाँ, इंडिविजुअल कंपनियाँ मुल्कों से अमीर हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। अब ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो तहरीक लब्बैक की बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो जो 12 रुकनी कमेटी कल बनी थी, उसने फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि ये माहदे पे दस्तखत हो जाएंगे, ये आज ये नहीं है कि आज हो जाए और फिर कल उनसे इनकार हो जाए, तो ये मुकम्मल जामे यानी बात होगी जी। तो उस पर उन्होंने अब जो कुछ भी किया है, हम समझते हैं कि ये दानाई का काम किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया के मुसलमानों पर जोर दिया जाए कि वो जो त्रिपुरा में मुसलमानों से ज़्यादती हो रही है या कहीं भी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और उसके लिए आप अपने जो
بریلوی حضرات جو ہیں جو اب یہاں مظاہرے کر رہے ہیں وہاں پر تو رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے نا. اب وہاں پر اب کوئی مدد کے لیے پہنچے وہاں پر انڈیا میں. بالکل. تو یہاں پر تو افغانستان میں تو دیوبندیوں نے کام کیا, وہاں جا کر آپ کام کر دکھائیں کچھ نہ کچھ. تو جو لوگ بھی نعرے لگا رہے ہیں رسول اکرم کی شان میں, ان کا تو بنتا ہے نا ان کے خلاف جو ہے کارروائی. اگر یہ جو کام ابھی ہوا ہے یہی کمیٹی بنا دی جاتی, شاہمود قریشی صاحب جاتے, قومی اسمبلی کے اسپیکر جاتے, بھائی نہیں بنتی نا. وہ دیکھیے آپ سمجھے نہیں بات کو, وہ بھی تو آپ اگر ان کو آپ دیکھیں کہ ہم جب آ رہے تھے وہاں پر ریجنٹ پلازا ہوٹل سے پروگرام کر کے ختم کر کے, ان کی وجہ سے تو پروگرام ختم کرنا پڑا. تو 12-15 لڑکے کھڑے تھے, ہمیں چاہتے تھے ہماری گاڑی کو جلا دیتے آگ وہ. تو آپ جب تک یہ لوگ تھکے نہیں ہیں, اب یہ تھک گئے ہیں نا, اب ان کے اندر اختلافات بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یعنی آپ یہ ایک بیوقوفانہ سوال کر رہے ہیں, جب آپ کا یہاں سفیر موجود ہی نہیں ہے فرانس کا, تو اسے کہاں سے نکالیں گے یہ بتائیے آپ. کوئی عقل کی بات کریں نا جی. اور جو بیکار کے باتیں کرتے ہیں کہ اب فرانس کے وزیر کو نکالو صاحب. بھائی آپ کوئی جو آدمی جس انداز سے آپ کا عمران خان کر رہا ہے کام, تو اسے کرنے دو نا کام. جی بالکل ٹھیک ہے. البتہ جو یہ فواد چودھری ہے اور جو علی زیدی ہے یہ سزا کے مستحق ہیں, اور تم اس میں شیخ رشید کو بھی شامل کرتے ہو. بالکل, تو کیونکہ وہ انہوں نے بھی سزا کے مستحق ہیں. وہ الگ جھوٹ بہت بولا ہے پہلے. جھوٹ بول نہیں, پہلے تو بڑے کرتا رہا. ان کو جب نواز شریف کا دور تھا اس وقت انہوں نے مظاہرے کیے, تو اس وقت تو کہا کہ آپ کو آخری موقع ہے. سارے آدمی یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سارے کے سارے یہ لوگ جو ہیں بشمول عمران کے, یہ خود بھی بڑے یعنی جذباتی ہیں. اور اب دیکھیں نا صدر پاکستان ہوگا کیسے کرا, کراچی کل بند ہوگا, باہر نکل کے کل وہ دنیا نیوز چلا رہا تھا, ان کو ہم نے تو نہیں چلائی. لیکن اب دیکھیں نا ان کے یہ کردار رہے ہوں تو پھر یہ لوگ کیسے, اب حکومت بیٹھے ہیں تو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کے باوجود بھی علی زیدی نے جس طرح کی مغلظات بکی ہیں, ہم تو جلتی پہ تیل نہیں چھڑکنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس کے خلاف مغلظات بکی ہیں. تو آپ کا کیا وزیر اعظم کے علم میں یہ ساری باتیں آ گئی نا, لیکن مجبور ہیں. نہیں مجبور اگر ہیں تو پھر چھوڑے گا. نہیں کیا کریں, وہ ایک ظاہر اتحادی حکومت ہے. اچھا چودھری علی زیدی اتحادی ہے نہیں پی ٹی آئی, لیکن ان کو پتہ ہے نا یہ تو مرغا ہے ان کا. نہیں یہ ان کو پتہ ہے یہ چھوڑ دیں. علی زیدی یہاں شہر کے اندر کھڑا تو ہو کے دیکھ لے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو 4-5 ہزار ان کی شخصیت پہ ووٹ نہ ملے. لیکن وہ جو ہمارا دوست تھا جو گیٹس پہن کے آتا تھا, اس کو 4 آدمی سپورٹ نہیں کرتے. شمیم نقوی صاحب دیکھیں, وہ بیچارے وہ تو کھڈے لائن لگا دی انہوں نے. نہیں تو وہ اس قابل تھا, کسی قابل ہی نہیں تھا نا. سر ہوا کے اڑنے والی باتیں کرتا ہے. سارے لوگ ایسے ہیں. علی زیدی کون سا کہاں سے آ گیا, کوئی یہاں سے سب پیراشوٹر ہیں, سب پیراشوٹر ہیں جی. اچھا میرے صاحب ایک بات ہوئی ہے, دعائے دو فیض حمید کو, جو بھی آپ کو بھائی نون لیگ جو بھی کچھ کہے یہ کہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے صبر کا امتحان لیا ہے انہوں نے ایم کیو کا, کہ سارے تو ان کے بیچارے کو توڑ کے ان کو دے دیے. کیوں ہمارے ظلم کرتے ہو, یہ بھائی کسی اور کو دیتے, سیٹیں کسی کی دے کسی کو نہیں دے دیے. یہ تو ایک ظلم ہے نا. اور اس کا نتیجہ صاحب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ اچھی بات آپ نے نہیں کی, اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلا نہیں. عوام کے فیور میں نہیں آیا. وہ سسٹم توڑ دیا جو تھا ان کا نواز شریف کا, وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کے بعد میں ان کو چلانا بھی چاہیے تھا نا, کہ کسی لائق آدمی کے ساتھ میں. اور اس سے سندھ متاثر ہوا کہ جو اردو سندھی کا جو توازن تھا وہ بگاڑا آپ نے. وہ ظلم کر رکھا ہے آپ نے, انتہائی ظلم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے, یعنی سندھیوں نے جو ہے جو ظلم کیا ہوا ہے وہ یعنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آپ نے ان کی مدد کر کے, اور اردو والوں کو آپ نے جسٹ دیوار سے بھی لگا دیا, اور آپ نے جیسے اس کو ان کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا, جسٹ ختم کر دیا ان کو, ان کی حیثیت نہیں, ان کا وجود ہی کو ماننے سے انکار کر دیا. جی. اور اب جب وہ واپس لوٹیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہوگا. جی. اچھا وہ یہ تو اپنا ٹینور پورا کر کے چلے جائیں گے, وہ جو اگلا آئے گا بیچارہ وہ بھگتے گا. نہیں تو جو بھی ہو, لیکن یہ تو بھائی سسٹم کی غلطی ہے نا. جب ایک آدمی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین کے بعد میں نے تو عین وقت پر 1988 پہ جب وہ عروج پہ تھا, میں نے جب جا کر کہہ دیا, کس کو کہہ سکتا تھا, چیف آف آرمی اسٹاف کہہ سکتا تھا, جنرل مرزا اسلم بیگ تھے, اور ڈی جی عائشہ بھی کہہ سکتا تھا, جو جنرل حمید گل تھے. میں جا کے کہہ دیا ہمارا آدمی نہیں ہے, لیکن ماننے ہوتے نہیں تھے. اس وقت کیا کریں کہ صاحب یہ کوئی مہاجر غدار ہو سکتا ہے, آپ لڑکے آئے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا. پھر جب ہم قسمیں کھا رہے ہیں, حلوے اٹھا رہے ہیں, حقیقت سامنے آ گئی. لیکن اب وہ جو غداری کا لفظ ہے وہ 2016 میں وہی الفاظ اس نے ادا کر دیے 22 اگست 2016 کو اپنی تقریر کے اندر.
تو پھر آپ نے پابندی لگانی شروع کی. جی اب تمہیں یہی آتا ہے جب کسی آدمی پہ آپ کو ایک آدمی ایک سچا آدمی ایماندار آدمی ہے جس نے ملک کے لیے خدمت کی ہے اس کے بعد کو آپ اعتبار نہیں کرتے ہو. اور یہ رپورٹ تو آپ کے پاس خود ہونی چاہیے تھی, انٹیلیجنس آپ کی اچھا ہونی چاہیے. لیکن آصف نواز مان گیا تھا. آصف نواز نے میری بات کا یقین کیا کیونکہ وہ یہاں کا تھا, تو اس نے جبھی انہوں نے 92 کا آپریشن کر دیا تھا. جی اچھا میرے صاحب یہ مہنگائی والی پہ بات کر لیں ذرا, پیٹرولیم مصنوعات تو بھائی دیکھیے ابھی ہاتھ ہلکا فی رکھا الحال گیا. تو اس دباؤ میں اگر آج یہ مظاہرے نہیں ہو رہے ہوتے تو عمران خان ابھی 10 روپے اور بڑھا دیتے. جی اور ابھی یہ پہلے بھی آپ یاد کریں کہ جب یہ ان کے چل رہا تھا دھرنا مولانا فضل الرحمان کا, تو پھر یہ پیٹرولیم مصنوعات نہیں بڑھ لی تھی. میں نہیں دیر بھائی کہ بھائی دھرنے رہنے چاہیے تاکہ اگر ہم مہنگائی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ان کو ہو تو یہ ان کو مشکل میں رکھا جائے تو یہ قابو میں رہے. یعنی حکومت کے پاس کوئی سبسڈی نہیں ہے, اپوزیشن دھرنے جاری رکھے تاکہ کچھ چیزوں پہ کنٹرول رہے, ٹھیک کم از کم پیٹرولیم ہاں مصنوعات ہمیں اب اعتراض نہیں ہے. پہلے ہم ان کا حمایت کرتے تھے یہ جی. نہیں کرو, لیکن خود نالائق آدمی اور علی زیدی جیسے آدمی کو دیکھ کر تو ہمیں کراہت ہوتی ہے. میرے صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ کس کو دیکھ کے کراہت, سب مطلب پورا نظام ہی ایسا ہی ہے. نہیں نظام کی بات نہیں ہے, گالیاں دے رہا ہے, مغلظات بک رہا ہے. دیکھو یار کوئی وزیر ہیں آپ, کوئی بات ہے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.